السلام علیکم حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو یہ اور آج کی ہماری ویڈیو ٹاپک ہے 36 شاہی خاندان۔ کتاب کے اولین صفحات میں جن 36 شاہی خاندانوں کی مختلف فہرستیں درج کی جا چکی ہیں جو میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ان کے مختصر حالات درج ذیل ہیں۔ اگرچہ ان میں متعدد خاندان غیر معروف و معدوم و پست ہو چکے ہیں، تاہم چونکہ انہیں ابھی تک فہرست میں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے حت الواسع سب کے حالات مختصر درج ہیں۔ جادو بنسی یادو عرف جادو بنس قوم اندور بنس کی تمام شاخوں سے زیادہ مشہور ہے، اور یہ بدھا بانی خاندان چندر بنسی کی نسل میں زیادہ اہم شاخ ہے۔ جادو بنس میں بھٹی قوم کا درجہ اول ہے، اس کے بعد جڈیجا قوم کا درجہ ہے۔ جادو قوم کے 8 فرقے ہیں: جادو، بھٹی، جڈیجا، سمیچا، مدیچا، بدمن، بدا، سوہا۔ ان میں مہاراجہ کرولی میوات کے راجپوت جادو، جیسلمیر کے فرمانروا بھٹی، کچھ اور بھوج کے فرمانروا جڈیجا یا جڈیجا، اور سندھ کے مسلمان سمیچا ہیں۔ باقی مدیچا، بدمن، بدا اور سوہا فرقے نامعلوم ہو صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ان کے بعد آتے ہیں اگنی کل، یعنی وہ شاخ جس کا ظہور آگ سے ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ برہمنوں کو راکشس بہت ستاتے تھے۔ انہوں نے ہون کیا تو 4 آدمی آگ سے نمودار ہوئے۔ ہون کیا یعنی ایک بہت پاک آگ جلائی، بہت بڑے پیمانے پہ۔ اس میں سے 4 نوجوان برآمد ہوئے یا نمودار ہوئے جو اگنی کل کہلوائے، اور جن سے متعدد شاخیں ظہور میں آئیں۔ وہ 4 چوہان یا چاہمان، ایک دوسرے نمبر پر پرمار، تیسرے پر پرہار، اور چوتھے نمبر والی چلوک عرف سولنگی، 2 نام ہیں اس کے، تھے۔ چوہانوں سے آگے 24 شاخیں نکلیں، پرمار قوم سے 36 شاخیں نکلیں، پرہار سے 12 اور چلوک عرف سولنگی سے 16 شاخیں وجود میں آئیں، جن کا اس کے بعد قوم ہے دہیما۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا یہ کس بنس سے ہے۔ 7ویں صدی عیسوی تک اس کی شہرت پائی گئی ہے۔ مہاراجہ پرتھوی راج کے دربار میں 3 سگے بھائی دہیما گوت کے ممتاز تھے۔ پرتھوی راج کا سالہ کھانڈے راؤ دہیما تھا، مگر اب یہ تقریباً مفقود ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ویور دہریہ۔ کمار پال چتر میں 36 اقوام میں شامل ہے، یعنی کمار پال چتر نے جو فہرست لکھی ہے اس کے حساب سے دہریہ 36 قوموں میں شامل ہے، شاہی خاندانوں میں۔ راجہ دہر والی سندھ کی قوم ہے، سندھ میں آباد ہے مگر بہت کم تعداد میں ہے، کسی زمانہ میں نامور تھی۔ اس کے بعد یہ راجپالی۔ راجپالی کو بعض نے پالی ہی لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستھیا نسل سے تھی۔ مکومپ، معلوم نہیں ہو سکا یہ قوم راجپوت تھی یا نہیں، اور اس قوم کا مورث اعلیٰ کون تھا۔ صرف اتنا پتہ چل سکا ہے کہ یہ گہلوٹ کی فرمانروائی کے قبل مندل گڑھ پر حکمران تھی۔ موہل، مکومپ کی طرح اس قوم کے راجپوت ہونے یا نہ ہونے کا علم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا میں بیکانیر میں آباد تھی۔ جب راتھوروں نے بیکانیر کی بنیاد ڈالی، اسے آباد کیا، تو یہ شہر بدر کر دیے گئے۔ یہ قوم سکندر اعظم سے بھی بعض جگہ لڑتی رہی۔ اس قوم نے موہیل، سیتھان، ملتان آباد کیا۔
جوہیا پرانی قوم ہے، ہریانہ، بٹیز اور ناگور میں آباد رہی۔ تو اس کے بعد یہ داہیہ قوم، یہ بھی پرانی قوم ہے، دریائے سندھ اور دریائے ستلج کے اتصال کے مقام پر آباد تھی، اب تقریباً بہت کم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ بیس قوم، کرنل جیمز ٹاڈ کے خیال میں سورج بنسی ہیں، دریائے گنگا اور جمن کا درمیانی خطہ ان کے نام پر بیس واڑہ کہلواتا ہے۔ اس قوم کے افراد کی تعداد کثیر ہے۔ اس کے بعد ہیں سکروال۔ سکروال قوم کے نام کا مخرج سکری فتح پور بیان کیا جاتا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قوم راجپوت ہے یا نہ ہے، اگر ہے تو کس شاخ سے ہے۔ تاریخ راجپوتانہ میں اسے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں، نہ اس گوت کا کوئی با اختیار فرمانروا موجود ہے یا تھا۔ سکروال قوم بالعموم کاشتکار یا رہزن ہے، دریائے چمبل و گولیار کے قریب آباد ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سینگر۔ راجپوتوں کی ایک ممتاز گوت ہے، اس کا ذکر کسی دوسری جگہ پر بھی آ چکا ہے۔ دریائے جمنا کے کنارے پر ایک ریاست جگ موہن پور ان کے قبضہ اقتدار میں تھی۔ بٹگوجر، یہ قوم سورج بنسی راجپوت ہیں اور گہلوٹ کی طرح راجہ لو پسرے سری رام چندر پسر یعنی بیٹا کو اپنا مورث اعلیٰ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا مکمل مرکوز کسی دوسری جگہ پر موجود ہے۔ گروال، اصل وطن کاشی عرف بنارس تھا۔ اس قوم کا مورث اعلیٰ گور تاج دیو تھا، جس کی 7ویں پشت میں جسوندے نے بند بانسی میں ایک یگھیلا کر کے اپنی قوم کو بندیلے کے خطاب سے مخاطب کیا۔ اس زمانہ سے یہ قوم بندیلا راجپوت سے موسوم ہوئی۔ انہوں نے بندیل کھنڈ اور بندیل کھنڈ آباد کیا۔ گروال راجپوتوں سے راجپوتانہ کا ہر ایک راجپوت فرقہ بیاہ شادی کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی، اب شاید حالات مختلف ہو گئے ہوں۔ جیتو عرف کماری، مستند مورخ نے انہیں راجپوت بیان کیا ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ بہت مشہور رہی ہے قوم، حدود سوراشٹر میں اب بھی مشہور ہے۔ مغربی ساحل پر پوربندر میں اب بھی حکمران ہے، یعنی اس وقت تھی جب یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ قوم فن تعمیرات میں مشہور ہے۔ جیتو عرف کماری گوت کے ایک راجہ نے اننگ پال اول والی دہلی کی بیٹی سے شادی کی، اور اس قوم کا بیان ہے کہ ہم ہنومان کی اولاد ہیں اور ہمارے راجہ کی پیٹھ کی ہڈی لمبی اور ابری ہوئی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں جالا قوم۔ اسے راجپوت تسلیم کیا گیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس شاخ سے ہے۔ یہ قوم جزیرہ نما سوراشٹر میں آباد ہے۔ اکبر کے زمانہ میں جنگی مہارت میں حصہ لیتی رہی ہے۔ اس قوم نے مہارانا پرتاپ کی بالخصوص دلی امداد کی، جس کے صلہ میں مہارانا پرتاپ نے ایک جالا سردار سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ ریاست کوٹا کا موجودہ فرمانروا جالا گوت سے ہے۔ قوم جالا کی مختلف شاخوں میں مکواہن مشہور ہے۔ بالا قوم، بعض کہتے ہیں کہ ہم سورج بنسی ہیں، بعض گہلوٹ شاخ سے اپنا شجرہ ملاتے ہیں۔ سوراشٹر کی بالا قوم اندو بنس کہلواتی ہے۔ میواڑ کے راجوری سے ان کی ٹھنی رہی ہے، اب تک سوراشٹر میں آباد ہے اور صاحب اقتدار قوم ہے۔ ان کی ایک شاخ قوم کاٹی ہے، یہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ کاٹی قوم غالباً سیتھیا نسل سے کے راجپوت ہیں۔ انہوں نے سوراشٹر کا نام اپنے نام پر کاٹھیا واڑ رکھا۔ جیسلمیر اور چتوڑ کی لڑائیوں میں حصہ لیتے رہے۔ یہ قوم سورج کی پرستش کرتی ہے اور کاٹھیا واڑ میں آباد ہے۔ جیسے کہ میں بتایا ہوں کہ ان کا تعلق بالا قوم سے ہے اور وہ بھی سورج کی پرستش کرتے ہیں۔
اور یہ قوم انہی میں سے نکلی ہے، اور یہ بھی سورج کی پرستش کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈوڈ قوم۔ اس قوم کی قدیم تاریخ مفقود ہے، یعنی نہیں پتہ چل سکا۔ اتنا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کے زور بازو اور شجاعت کے سبب راجہ پرتھوی راج کو اپنی فتح مندیلیوں پر ناز تھا۔ اس کے بعد یہ گوڑ قوم۔ براہمن بھی ہے اور راجپوت بھی۔ براہمن گوڑ مشہور ہیں اور گوڑ راجپوت غیر معروف۔ 36 اقوام شاہی میں ان کا نام موجود ہے۔ وسط ہند میں ایک چھوٹی سی ریاست ان کی موجود ہے۔ یہ بالعموم اجمیر کے گوڑ مشہور رہے ہیں۔ ان کے بعد یہ دابی قوم۔ بعض مورخ نے اسے جملہ شتری قوم سے جدا اور بعض نے جادو قوم کی شاخ بتاتے ہیں۔ فی زمانہ اس کے قبضہ میں نہ کوئی ریاست ہے نہ جاگیر، تقریباً مفقود الخبر ہیں۔ سالار۔ اب یہ قوم بدھ مذہب کے اس فرقے میں شمار کی جاتی ہے جو تاجر پیشہ، اس کا بڑا حصہ راجپوت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سرویا یا سریا سپ۔ یہ قوم کسی زمانے میں نامور تھی، اب معدوم ہے۔ مورخ نے اسے خطری لکھا ہے۔ تو ویور، معدوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض قبیلے بعض قبیلوں پر چڑھ دوڑتے تھے اور سارے قبیلے کو کاٹ ڈالتے تھے۔ گوہیل چندر بنسی کہلواتے ہیں، کسی زمانہ میں بہت مشہور اور ممتاز تھے۔ اوائل میں میواڑ کے سونی دریا کے موڑ پر چونا گیر گڑھ میں رہے اور 20 پشتوں تک راج کیا، اور 12ویں صدی کے آخر میں راتھوروں نے فتح پائی تو یہ سوراشٹر میں پہنچ گئے۔ تو ویور، کچھ قومیں تو ایک دوسرے سے لڑائی میں ختم ہو جاتی ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان کا ایک نیا راجہ بنتا ہے، وہ اس راجہ کے نام پہ مشہور ہو جاتی ہے اور پچھلا نام اپنا چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہن قوم۔ 36 شاہی خاندانوں میں نام موجود ہے مگر حالات مفقود ہیں۔ ایک انگریزی مورخ نے انہیں مغلوں کی شاخ بیان کیا ہے۔ زمانہ قدیم میں دریائے چمبل کے قریب اس کی سکونت کا پتہ ملتا ہے۔ ٹوڈ صاحب کو دورہ میں دریائے مہلائی کے قریب قوم ہن کے باقی ماندہ چند افراد کو دیکھنے کا موقع ملا تھا جو اب دوسری شاخوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ان کے بعد آتے ہیں بہت متنازع قوم، یعنی جٹ یا جاٹ۔ 36 شاہی خاندانوں میں ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس مصنف نے انہیں 36 شاہی خاندانوں میں شامل کیا ہے۔ یہ قوم نہ راجپوت لکھواتی ہے، نہ راجپوت کہلواتی ہے، اور نہ ہی راجپوتوں میں ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ جٹ قوم کا نام ہندوستان میں مشہور عام ہے۔ دریائے گنگا و جمن کے ساحلوں پر بھرت پور میں ان کا راج، یعنی ان کا رہنا ہے۔ یعنی بھرت پور کا فرما روا جاٹ ہے۔ پنجاب، ہندوستان، سندھ، کاٹھیا واڑ وغیرہ میں انہیں جٹ یا جاٹ کہتے ہیں۔ ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی، مگر سبھی جٹ یا جاٹ کہلواتے ہیں۔ ان کے بھی تفصیلی حالات کسی دوسری جگہ موجود ہیں۔ ان کے بعد ہے تک یا تکشک قوم۔ سنسکرت میں ناگ کو تکشک کہتے ہیں، اسی لیے اس شاخ کے راجپوتوں کو ناگ بنسی کہا جاتا ہے۔ مہابھارت میں کوروں اور پانڈووں کی لڑائی میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے تفصیلی حالات کسی دوسری جگہ موجود ہیں۔ یعنی یار اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر تفصیلی حالات مل جائیں تو پھر ایک ویڈیو تقریباً گھنٹوں پر چلی جائے۔ آپ کے دل میں خیال ہو کہ تفصیلی حالات دوسری جگہ ہیں تو پھر ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہے جوجا قوم۔ یو پی کے اکثر اضلاع میں ایک مسلمان قوم آباد ہے جو مختلف اضلاع میں مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہے، مثلاً کہیں جوجا پٹھان، کہیں جوجا ترک، کہیں جوجا شیخ وغیرہ۔ یہ لوگ اپنوں کو بعض جگہ مسلمان راجپوت اور بعض جگہ
مسلمان ٹھاکر کہلواتے ہیں، زیادہ تر دیہاتوں میں آباد ہیں، کاشتکار اور تجارت پیشہ ہیں، تاریخ ان کی اصل کے متعلق خاموش ہے۔ تو ویور، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔